نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیا ہے، کہ کیوں اس دن تم روزہ رکھتے ہو 10 محرم کو؟ تو انہوں نے کہا انجى اللہ فیہ موسیٰ علیہ السلام وقومہ، ہم اس دن یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے۔ فرعون جیسے سرکش اور ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ تو اس شکرانے کے طور پر ہمارے پیغمبر نے روزہ رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا تھا، فصامہ شکرا للہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق اولی بموسیٰ منکم، ہم تو پھر حضرت موسیٰ کے زیادہ قریبی ہیں۔ اگر تم حضرت موسیٰ کے اتباع میں اور محبت میں یہ روزہ رکھتے ہو تو میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، اور مجھے تو حضرت موسیٰ سے زیادہ رشتہ ہے میرا، تو اس لیے میں بھی اس دن روزہ رکھا کروں گا۔ چنانچہ یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ پھر حضرات صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور اسی دن مدینہ میں یہود بھی روزے سے ہوتے ہیں، تو پھر تو ہم میں اور یہود میں فرق نہ رہا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، ہماری تو یہود کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے، 10 محرم کو ان کا بھی روزہ ہوتا ہے، 10 محرم میں مسلمانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آئندہ اگر میں زندہ رہا 10 محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، چاہے وہ 9 کا ہو چاہے وہ 11 کا ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے محرم کے آنے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے ہاں تشریف لے گئے، اس دنیا سے پردہ ہو گیا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم ہمیں دے گئے کہ اپنی مشابہت مسلمانوں والی ہونی چاہیے، آپ کی غیروں کے ساتھ نہیں ہونی۔ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، مسلمان کا چلنا پھرنا، مسلمان کی غمی اور خوشی، مسلمان کی تجارت معیشت اور مسلمان کا غم اور خوشی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی غیر کا طریقہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی نہیں برداشت کیا کہ روزہ ہے، ان کا بھی روزہ ہے ہمارا بھی روزہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ جس دن ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دن یہ لوگ نہیں کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ پھر جو 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھ لیا کریں، یا 9 محرم کا رکھ لیں، جمعرات کا دن بنے گا اور 7 جمعے کا 10 محرم آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور یا پھر یہ ہے کہ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، ایک ہفتے کا دن کریں۔ لیکن اگر ہمت نہیں ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تو کم سے کم یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے جس کی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا ہے کہ یہ روزہ رکھیں، اور رمضان سے پہلے جب رمضان نہیں آیا تھا تو ایک یہی روزہ لوگ رکھا کرتے تھے، اتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ تو پھر اس ایک روزے سے بھی بندہ اگر محروم ہو جائے تو اچھا نہیں ہے، پھر 10 محرم ہی کا رکھ لیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ آج کل کے جو یہودی ہیں وہ آج سے 14 صدیاں پہلے جو یہودی تھے ان کی طرح نہیں رہے، وہ روزے رکھنے والے کام ان کے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب وہ روزے بھی رکھا کرتے تھے اور 10 محرم کو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو آج وہ ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ صرف 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لے تو فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ والا جو مہینہ ہے، یہ جو گزر رہا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس میں روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح محرم میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ جو مہینہ ہے میرے نزدیک وہ محرم کا مہینہ ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے یہاں، فرمایا کہ یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز، اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے شمسی مہینہ سورج کے اعتبار سے مہینہ ہے جنوری فروری، تو وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی اعتبار سے قمری اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم کے بارے میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ کہا ہے اس کو، المحرم هو شہر اللہ، فرمایا محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کے اعزاز کو اس اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ کر دیا، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کی نسبت کسی بڑے کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، یہ فلانے کا ڈرائیور ہے، یہ فلانے کا چوکیدار ہے، یہ فلانے کا پیون ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ اپنے آپ کو بتانے میں اچھا محسوس کرتا ہے کہ میں فلانے کا آدمی ہوں۔ تو یوں ہی یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ تو مہینوں میں ایک ہی مہینہ ایسا ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے، اور عبادات میں بھی ایک ہی عبادت ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی ہے، اور وہ روزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے باقی عبادتوں کے جو اجر ہیں اور ثواب ہیں وہ تو کھاتے لکھے جاتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے اس کا ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزہ اللہ نے فرمایا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب میں فرشتوں کے ذریعے نہیں دلواتا ہوں، یہ میں خود اپنے قدرت والے ہاتھ سے دیتا ہوں۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے ثواب کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا کہ 10 گنا دوں گا یا 20 گنا دوں گا یا 100 گنا، یہ بھی نہیں فرمایا کتنا دوں گا، یہ بات اللہ نے چھپا دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خزانوں والے ہیں، اللہ قدرت والے اور طاقت والے ہیں، سارے خزانوں کے مالک اللہ ہیں، اور جب بندہ خود مختار ہوتا ہے اور مال زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چوک چوراہوں پہ جو مزدور کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے بحث مباحثے کرتے ہیں، اتنے نہیں اتنے دوں گا، اتنے نہیں اتنے دوں گا، اور وہ بھی خوب بحث کر کے اس کے بعد مزدور کو اپنے ساتھ بٹھایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے خود مختار بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے خزانوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اتنا ہوتا ہے کہ وہ مزدوروں کے ساتھ بحث نہیں کرتے ہیں۔ مزدور آگے سے کہتا ہے کہ صاحب کیا دو گے، وہ آگے سے کہتے ہیں بھی آپ نے کام کرنا ہے، آپ کام کرو، ہمارا کام ہے آپ کو خوش کرنا، بس۔ بالکل ایسے ہی ہے یہ روزہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کو چھپا دیا، فرمایا یہ میرا معاملہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں تمہیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ تم اس کا حساب و کتاب کرو، نہیں، روزے دار کو اس کا ثواب میں دوں گا خود۔ پھر گرمی کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں پیاس، اس میں مشقت، اس میں تکلیف زیادہ ہے، اور بھائیوں دین کے کسی بھی معاملے میں جتنی بندے کی کھپت ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ اجر زیادہ ہے۔ دین بقدر مشقت ہے اور دنیا بقدر مقدر ہے۔ دنیا کے لیے انسان الٹا بھی لٹک جائے، جتنی مقدر ہے وہ اس کو ملے گا بھائی، چاہے وہ دنیا کی خاک چھان لے، تو دنیا بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے۔ اس کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ کو جتنا دکھائے اپنا آپ، اللہ جی میں اس گرمی کا روزہ رکھ لاؤں تیرے لیے، تو خوش ہو جا، تو اللہ جل جلالہ اس ایک روزے کے بدلے میں ہو سکتا ہے ہمارے کھاتے ٹھیک کر دے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو ایک تو میں نے یہ بات عرض کرنی تھی کہ 10 محرم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ محرم الحرام چونکہ یہ سال کا آغاز ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک میسج ہے کہ 1447 ہجری ہم نے گزار دی ہے، ابھی 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں، اگلا جمعہ جو آئے گا اس میں ہم 1448 میں یہاں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ایک سال اتنا جلدی گزر گیا، حج والے حج پہ جا رہے تھے واپس آ گئے، پچھلے سال کی بات ہے، ابھی پھر داخلے شروع ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ زمانے سے برکت اٹھ جائے گی، وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی، سال مہینے کی طرح لگے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح لگے گا اور ہفتہ ایک دن کی طرح لگے گا اور دن ایک گھڑی کی طرح لگے گا، اور ایک گھڑی یعنی ایک ساعت، ایک گھنٹہ، فرمایا کالزرمۃ من النار، وہ آگ کے انگارے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تندور سے بٹی سے انگارہ اٹھاؤ اور اس کو زمین پہ رکھو تو بس وہ فوراً بجھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہو جائے گا، یتقارب الزمان، فرمایا زمانہ ایسے قریب ہو جائے گا۔ اچھا پھر رمضان آ گیا، اچھا پھر قربانیاں آ گئی ہیں، پھر جمعہ آ گیا جی، کل تو جمعہ گزرا تھا۔ تو یہ انسان کی زندگیوں میں سے وہ جو برکت ہے وہ نکلتی چلی جا رہی ہے، اور نیا سال جب شروع ہوتا ہے وہ ہمیں یہ خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اے غافل بندے، تیرے زندگی کے اتنے سال ہیں، مثلا میں 70 سال اگر لے کے آیا ہوں، وہ 71 تو نہیں بن سکتے نا، وہ 70 ہی رہیں گے، تو تیرے اتنے سال گزر گئے، اب تو اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہے،
اب تو اپنے حشر کے قریب ہو رہا ہے، اب تو اپنے عرب کے قریب ہو رہا ہے، اور رب کے سامنے تو نے کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اس لیے تیاری کر لے۔ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے یہ ہمیں اپنے قبر کے قریب لے کے جا رہی ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، خصوصاً وہ میرے بھائی جو 40 سال یا اس سے اوپر ہو چکے ہیں، بس دنیا کی جو بہت زیادہ وہ سوچیں ہوتی ہیں نا کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے اور میں نے وہ، ہاں یہ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ انسان بس اسی کا ہو جائے، نہ اس کی نماز ٹائم پہ ہے، نہ اس کو بچوں کا وقت دینا وہ نصیب ہو رہا ہے، بس صبح لنگوٹ باندھ کے نکلے، اندھیرے میں نکلے اور اندھیرے میں آئے، پتہ ہی نہیں ہے بچے کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، میری نمازوں کا کیا حشر ہے، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، سال کا آغاز ہونے والا ہے، ہم اپنے کھاتے اللہ کے ساتھ اچھے کر لیں، یہ احتساب کے دن ہیں۔